السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی اور مفتی فیاض سعید کی۔ ناظرین، آج کل اس حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ یہ کمنٹس کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے کہ ظہر کی سنتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، کیا وہ لازم پڑھنی ہے یا چھوڑ دیں؟ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین، نماز ظہر کی کتنی رکعات ہے؟ ساری عمر ہم نے 12 پڑھتے آئے ہیں اور سنتے ہیں، کیا 12 ہی ہیں اس کی رکعات؟ تو آئیے ناظرین، ہم مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں سنتوں کے بارے میں، اور مفتی فیاض سعید کی ہم سنیں گے کہ ظہر کی کتنی رکعات ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 کی جگہ 2 سنت پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر سے پہلے جو سنت ہے، کیا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا 4 رکعت ہی پڑھیں گے؟ عاکف صاحبان انڈیا سے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کا تھا، اس لیے سنت مؤکدہ 4 رکعتیں ہی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس 4 رکعتوں کا ٹائم نہیں ہے تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور اس کی بھی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بین کلی اذانین صلاۃ، 3 دفعہ فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری دفعہ میں آپ نے فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے، یعنی کوئی واجب نہیں ہے یہ۔ تو جو نماز ہے مطلق نماز، وہ تو 2 رکعتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ 4 نہیں پڑھ پاتے، ٹائم کم ہے، تو کم از کم 2 پڑھ لیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ اور نبی سے 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ سنت مؤکدہ تو 4 ہے لیکن 2 بھی پڑھی ہیں آپ نے، تو اس لیے بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں، تاکہ ایک حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا تو کم از کم دوسری پہ عمل ہو جائے۔ پھر چونکہ یہ 4 سنتیں مؤکدہ تھیں، یہ چھوٹ گئی ہیں، تو پھر اس کو فرض نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے، یعنی اس کو بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض بھائی، ایک سوال تھا۔ نارملی جب ظہر کی نماز ہوتی ہے اس کے پہلے 4 سنت پڑھنی ہوتی ہے، کبھی کبھی کام کی مصروفیات کی وجہ سے بزی ہو جاتے، تو کبھی 4 رکعت سنت چھوٹ گئی اور ڈائریکٹ فرض میں پہنچ گئے، تو فرض نماز ختم ہونے کے بعد ہم سنت پڑھ سکتے وہ 4؟ یہ عصر اور عشاء کے لیے بھی ہے۔ ہاں نے ایک سوال کیا کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس میں فرض سے پہلے کچھ سنتیں ہوتی ہیں، ظہر میں ہوتی ہے، عصر میں ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے عشاء میں ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی سنت نماز ہم نہ پڑھ پائیں، یا تو موقعہ بھی ہے، ظہر سے پہلے 4 تو موقعہ ہے، اور ہم آئے تو جب ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی یا بس کھڑی ہونے والی سمجھ لیجیے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس معاملے میں دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو ظہر کی نماز جب کھڑی ہو چکی ہے یا جماعت کھڑی ہے تو آپ جماعت میں مل جائیں، اور اس کے بعد آپ وہ موقعہ 4 یا سنت عصر کی 4 پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ چونکہ میں نے عصر کا بول دیا عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، غلط فہمی کہ عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں، میں عائشہ کی ایک روایت اور صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے تاکہ امت پر مشقت نہ ہو۔ تو پتہ چلا عصر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، لیکن ماں عائشہ فرماتی ہے لوگوں کے سامنے کبھی نہیں پڑھا آپ نے، تاکہ کہیں امت پر مشقت نہ ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ مطلب پارٹ نہ بن جائے، چونکہ نبی کو دیکھا تو پھر سے عمل کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا عصر کے بعد بھی سجدہ ہو سکتا ہے، بس سجدہ کب نہیں ہو سکتا، یہ نماز کب نہیں پڑھی جائے سجدہ کرو؟ جب سورج نکل رہا ہو، جب تک پورا نہ نکل جائے، طلوع پورا نہ ہو جائے، جب سورج بیچ میں ہو، جب تک کہ ہٹ نہ جائے بیچ سے، مطلب جھکاؤ، عصر مطلب مغرب کی طرف جھکنا نہ چالو ہو جائے، ڈوبنے کی طرف، اور جب سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے جب تک پورا ڈوب نہ جائے، یہ 3 ٹائم آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء کہتے ہیں اگر تحیت المسجد وغیرہ کا مسئلہ ہے یا حرم وغیرہ میں آپ ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک، بہرحال تو یہ عمومی وقت ہے جب نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ایسا چھوٹ جائے اور آپ اس کی عادی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ وطر کا ہی پوچھتے تھے، وہ بھی اس میں رکھ دیتا ہوں کہ اور ظہر کا کب تک چلتا ہے؟ جب سائے کی اصل اتنی ہو کر اس سے بڑھ جائے، مطلب سمجھ لیجیے آپ ایک پین رکھ رہے ہیں 6 انچ کا ہے، سایہ 6 انچ سے زیادہ ہو گیا، آپ جب لٹا کے دیکھ رہے ہیں مارک کر دیجیے، ہاں تو اب یہ عصر کا وقت ابتدائی چالو ہو گیا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ آپ ماپ سکتے ہیں، اگر آپ کہیں جنگل وغیرہ میں بھی ہو تو آپ سورج سے اس سے آپ ماپ لے سکتے کہ ظہر کا وقت کب تک رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے عام اس میں عصر تک رہیں گا، آپ کیلنڈر وغیرہ لے لیں، اس میں عصر کا ابتدائی وقت دیکھیں تو ظہر کا وہ انتہائی وقت ہوتا ہے، تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی رکعتیں 10 ہیں، 4 موقعہ ہیں فرض سے پہلے، 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد 2 موقعہ ہیں فرض کے بعد، تو یہ 4 اور 4 8 اور 2 10 ہوئے۔ اب ہمارے پاس جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی
تو آپ نے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنی اور مفتی فیاض کی بھی گفتگو سنی۔ تو ناظرین، جیسا کہ اگر جامع ترمذی کی حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ بندہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں اور ظہر کے بعد 2، یہی الفاظ ہیں، ظہر کی 4 سنتیں اور بعد میں 2، یعنی 4 سنتے 4 فرض 8 اور 2 بعد میں سنتے پڑے 10، یعنی یہ بنتا ہے۔ خیر، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ظہر کی پہلے 4 سنتے اور بعد والی سنتے کتنی ہوگی؟ 6۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مغرب کے بعد 2، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی کل بنتی ہیں 12۔ یعنی ظہر کی 4 پہلے اور بعد کی 2 6، اور 2 آپ لگا لیں مغرب کے 8، اور 2 لگا لیں آپ عشاء کے بعد 10، اور 2 فجر کی جو پہلے ہیں 12۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 12 سنتے پڑھتا ہے دن کے اندر، اس کے لیے اللہ پاک جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتے ہیں، یعنی گھر بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا باجمان نمازی بنائے، اور اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی دعا کرتے چلیں جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صالح اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔